السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک میں جو موضوع ہے برکت اور تبرک کی چوتھی قسط، آج کے درس کی سب سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کتاب المساقات کے اندر حدیث کا نمبر 2366 ہے، صفحہ 185، مکتبہ دارالسلام ریاض. امام بخاری اس حدیث کو حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان سہل بن سعد قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقادہ فشارب وعن یمینہ غلام
والاشیاخ عن یساری قال یا غلام اتأذن لی ان اؤتی الاشیاخ فقال ما كنت لأوصر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ فأعطاه إياه. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام میں موجود تھے، تو آپ کی بارگاہ قدسیہ میں ایک پیالہ پیش کیا جاتا ہے. اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح، آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا گیا؟ ایک پیالہ جس میں غالباً دودھ تھا. فشاربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں سے کچھ نوش فرما لیا، سارا نہیں بلکہ کچھ نوش فرمایا. اور یقیناً یہ آپ کو گفٹ ہی ہوا ہوگا، ہدیہ، کیونکہ صدقہ آپ اپنی ذات کے لیے قبول فرمایا. جب بھی آپ کو کوئی صدقہ دیتا آپ لے کر اور مسلمانوں صحابہ میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی جو مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، اصحاب صفا جہاں پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام ان طلباء کرام کے اندر جو صدقے کی چیز آتی تقسیم فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام صدقہ خود استعمال کیا کرتے. تو آپ کا پینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ کو کسی نے ہدیہ کیا ہوگا، تحفہ کیا ہوگا، اس لیے آپ نے فشاربہ اس پیالے سے کچھ خود نوش فرمایا. اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اس وقت حالت ایسی تھی ان یمینہ غلام، حضور علیہ السلام کی دائیں جانب، حضور علیہ السلام جس جگہ بھی تشریف فرما تھے، جب آپ نے کچھ پی لیا اور بقایا کا ارادہ فرماتے تھے کہ میں اپنے غلاموں کو دوں، تو اس وقت آپ کی دائیں جانب سیدھی طرف جو پہلا فرد بیٹھا تھا غلام، وہ چھوٹی عمر کا بچہ تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس طرف تشریف فرماتے. والاشیاخ عن یسارہ، اور بڑے بڑے عمر کے اجلہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الٹی طرف بیٹھے تھے، بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، مولا کائنات، اس طرح کے نفوس قدسیہ بڑی عمر کے اور اجلہ صحابہ حضور علیہ السلام کی کس جانب بیٹھے؟ الٹی طرف بیٹھے، بائیں طرف بیٹھے. اور عبداللہ بن عباس جو بالکل چھوٹی عمر کے، کیونکہ غلام کا لفظ ان پہ استعمال کیا گیا حدیث کے اندر، چھوٹی عمر کا بچہ، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے تھے. اگلے جملے سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں سنیں. حضور علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی، ایک عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کوئی صاحب ذیشان کام شروع فرماتے تو دائیں طرف سے، یہ عادت مبارک تھی ایک. اور دوسری عادت مبارک کیا تھی کہ جب کوئی چیز دینی ہوتی، ان میں چھوٹے بھی ہوتے اور بڑے بھی ہوتے، تو عادت یہ تھی کہ آپ پہلے بڑوں کو عطا فرماتے، کہ ان کی دینی فضیلت جو زیادہ ہوتی ہے، بڑوں کی دینی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اب عادت، ایک عادت تقاضا کرتی ہے، یہ دائیں جانے والے تقاضا کرتی ہے کہ اس طرف سے پیالہ گھمایا جائے، اور اس طرح بیٹھا ہے چھوٹا بچہ. اور دوسری عادت مبارکہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے تو پیالے کو ابو بکر صدیق کو دے دیا جائے. اب آپ علیہ السلام نے دونوں عادتوں کو برقرار رکھا، دونوں عادتوں کو. اب حدیث کے اگلے جملے سنے ہوئے تو یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اب آپ نے کیا کیا؟ وہ کیا
ایک عادل انسان ایسے موقع پہ کرتا ہے وہ کیا، حالانکہ جس پیالے مبارک سے آپ نے خود پیا تھا وہ نہ تو صدیق اکبر کی ملکیت تھا اور نہ ہی عبداللہ بن عباس کی اور نہ کسی اور کی، کیونکہ آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیا گیا۔ جب کوئی شخص کسی کو تحفے کے طور پہ کوئی چیز دے دے تو جس کو دی گئی وہی اس کا مالک ہوتا ہے، وہی اس کا۔ آقا کریم تو ویسے ہی دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بھی آپ دیکھیں تو یہاں پیالے کے مالک آپ خود ہیں، لیکن عدل و انصاف کا نظام دیکھیں، کسی عادت کو دوسری پہ ترجیح نہ دی بلکہ انصاف سے کام کیا۔ کیا فرمایا؟ قال یا غلام، کیونکہ دائیں جانب والی عادت تھی تو دائیں جانب کون بیٹھا ہے؟ چھوٹا سا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی بائیں جانب والے کو دوں حضرت سیدنا صدیق اکبر، لیکن اس کے لیے کیا انصاف فرمایا؟ فرمایا کیونکہ ہماری یہ عادت غالب ہے دائیں طرف شروع کرنے والی، لہذا اس بچے کا میری عادت کی وجہ سے حق بنتا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے میں دوں صدیق اکبر کو کہ وہ دینی فضیلت کے حامل ہیں، بڑے صحابہ میں سے۔ تو اب کیا کیا؟ دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہونے کے باوجود، سارے نبیوں کے امام و سردار ہونے کے باوجود فرمایا جا رہا ہے یا غلام اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو فرمایا یا غلامو، اے چھوٹے بچے، اے چھوٹے، اتأذن لی، حمزہ استفہام کا ہے جس کا معنی کیا، جس کا معنی کیا، فرمایا یعنی اپنی زبان میں معنی کیا، تأذن لی، کیا اے عبداللہ بن عباس آپ مجھے اجازت دیتے ہیں ایک غلام ایک لڑکے سے؟ اجازت کون طلب کر رہے ہیں؟ جو سارے جہانوں کے مالک و مختار آقا ہے، کیونکہ عادل انسان کا کام یہی ہوتا ہے۔ آپ عادل انسان تھے اور عدل و انصاف میں ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ خود عدل و انصاف بھی حیران و پریشان ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی بڑی عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دی۔ اب آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ، اے چھوٹے بچے، کیونکہ حق تیرا بنتا ہے اس طرف دینے کو، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، میں پہلے ان کو پلا لوں پھر تجھے دے دوں گا، کیا تیری طرف سے مجھے اجازت ہے؟ اب یہاں غور کرنا، یہاں بات آ رہی ہے برکت لینے کی، اس کو کوئی بے ادبی نہ شمار کرے جو عبداللہ بن عباس کا جواب ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ فقال ما كنت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں اس طرح کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اس طرح کبھی بھی، کیوں؟ غور کرنا جملوں پر، یا رسول اللہ میں اس طرح کبھی نہیں کروں، ما كنت لأوصر بنصیب منک احدا، یا رسول اللہ یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کے مبارک منہ سے لگا ہوا پانی میرے نصیب میں وہ برکت آ رہی ہو اور میں اپنے آپ پر دنیا کے کسی حق کو ترجیح دوں، یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ برکت جو میرے حصے میں آ رہی ہے اس کو میں ہی لینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں ہی لینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ پر جو آپ کے حوالے سے برکت پہنچنے والی ہے اس معاملے میں یا رسول اللہ میں کسی ایک کو اپنے آپ کو ترجیح دے سکتا۔ دیکھیں جملے سمیں، قال ما كنت لأوصر، یا رسول اللہ میں اس طرح نہیں کروں گا کہ کسی اور کو ترجیح دوں، کس بات پہ؟ بنصیبی منک، جو برکت والا پیالہ میری طرف آ رہا ہے، بنصیبی منک، آپ کی برکت سے آ رہا ہے، احدن، میں کسی ایک کو اس بات پہ ترجیح دینے کے لیے تیار۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فآتاہ ایاہ،
وہ پیالہ لیا اور عبداللہ بن عباس کو پکڑا ہوا، فرمایا لو پھر ساری برکت تم ہی لے لو، لو پھر ساری برکت۔ غور کریں صحابہ کرام علیہ رضوان برکت لینے کے معاملے میں، چند سالوں کا بچہ ہے، ادھر شیوخ بیٹھے، یہ چھوٹی سی عمر کا بچہ عبداللہ بن عباس، ادھر ابو بکر صدیق جیسے شیخ اجلہ صحابہ میں جن کا شمار ہے، کیونکہ جو ہستی پوچھ رہے تھے صحابہ جانتے تھے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا حصہ کسی کو دے دے تو قبول فرما لیتے، اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا حصہ دوسروں کو نہ دے تو ناراض نہیں ہو جاتے۔ تو مصطفیٰ کریم اس بندے پہ ناراض، اس لیے عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے برکت مل رہی ہو اور حصہ بھی میرا بنتا ہو آپ کی عادت کی دنیا میں، تو یا رسول اللہ یہ ناممکن بات ہے، میں آپ کی طرف سے برکت کو چھوڑ کے کسی اور کو ترجیح دوں؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، یہ ساری برکت مجھے ہی عطا فرما دیں۔ فآتاہ ایاہ، میرے آقا کریم نے وہ مبارک پیالہ عبداللہ بن عباس کو عطا فرما دیا۔ اب غور کریں صحابہ حضور علیہ السلام سے برکات لینے میں کس قدر اہمیت بھی رکھتے تھے اس بات کی، اور کس قدر اشتیاق بھی تھا ان لوگوں میں، کتنا محبت تھی ان لوگوں میں، کتنا پیار تھا، اور کتنا اہم سمجھتے تھے کسی نیک ہستی سے برکت لینے والے معاملے کو، کہ عبداللہ بن عباس نے حضور علیہ السلام تقسیم میں جب مشورہ طلب کیا، کیونکہ آرڈر نہیں تھا، آرڈر ہوتا تو عبداللہ بن عباس کو چپ ہی کرنی پڑتی، آرڈر نہیں تھا، مشورہ تھا، کیا تیرا یہ مشورہ ہے؟ کیونکہ حق تیرا بنتا ہے، اب تیرے مشورے سے میں اس طرف دے سکتا ہوں، اگر تیرا مشورہ اے عبداللہ بن عباس نہ ہو تو میں پیالہ تجھے ہی دے دوں گا، اور مشورے کی تعریف بھی یہی ہے، اگلا قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو جس نے مشورہ دیا وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، آپ نے اس سے، کیونکہ حق اس کا تھا، کیا فرمایا یا غلام اتأذن لی، کیا تیری طرف سے میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں، مجھے اجازت ہے ان اوتی الاشیاخ، کہ میں بڑے اجلے صحابہ کو تیری برکت جو تیرے حصے میں آ رہی ہے وہ میں ابو بکر صدیق کو دے دوں؟ مشورہ لے رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا عرض کی یا رسول اللہ کائنات کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ برکت آپ سے آ رہی ہو، حصہ تو میرا بنتا ہو، اور مجھ سے کوئی مشورہ لے میں اپنے آپ میں کسی اور کو فضیلت دے بیٹھوں؟ یا رسول اللہ نہیں، یہ ساری برکت آپ مجھے ہی عطا فرما دیں۔ تو فآتاہ ایاہ، حضور نے وہ مبارک پیالہ جس سے خود پیا تھا عبداللہ بن عباس کو عطا فرما دیا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ایک منفرد حیثیت کے صحابی رسول ہے، بہی مانا کہ ان کی والدہ ماجدہ چھوٹے سے تھے، ان کو لے کر آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا یہ بچہ بس آپ کی خدمت ہی کرتا رہے گا، ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کہ بیٹا ہمارا ہو لیکن خدمت آپ کی کرتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی اس خدمت کو قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 10 سال رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی دن رات خدمت کی ہے۔ دن رات کیا کی ہے؟ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میرے اس غلام، یہ میرا خدمت گزار ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرما دے، اس کے مال میں کیا عطا فرما دے؟ برکت عطا فرما دے۔ صحیح حدیثوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو مدینہ منورہ میں اس دعا سے پہلے جس طرح اور لوگوں کے کھجوروں کے باغ سال میں فقط ایک بار پھل دیتے تھے، اس دعا سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ بھی سال میں فقط، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے دعا فرما دی، پورے مدینے کے باغات حضرت انس بن مالک کے باغ کے بالکل ساتھ والے جو کھجوروں کے درخت تھے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کی دعا کا یہ فیضان اور برکت تھی
کہ دعا کے بعد انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ کھجوروں کا پھل دیا کرتا تھا۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے خاصا تعلق رکھتی ہے برکت لینے کے اعتبار سے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اس کو اپنی صحیح بخاری میں لیا، حدیث کا نمبر ہے 3160۔ جو ہمارے پاس صحیح بخاری ہے اس کا صفحہ 250 ہے، مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن طاحان، حضرت عیسیٰ بن آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اخرج الینا انس نعلین، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مجمع تھا۔ لوگوں کا کیا تھا؟ کیونکہ غور کرنا نا، اخرج الینا، اخرج الیہ نہیں ہے، اخرج الیہ کہ مجھے صرف دکھائے، نہیں، واحد کا صیغہ نہ اٹھایا، اخرج الینا ہمیں دکھایا حضرت انس بن مالک، جمع کا صیغہ لوٹایا۔ ظاہر جمع کا صیغہ مجموع میں ہی سچا آئے گا، ایک یا 2 بندے میں تو سچا نہیں آتا نا، ایک کو تو واحد کا صیغہ آنا چاہیے تھا، 2 تھے تو تثنیہ کا آنا چاہیے تھا۔ یہاں پر الینا، نا ضمیر جمع کی ہے، تو ہمیں نکال کے دکھایا کیا، اور کس نے نکالا؟ انس۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک نے نکالا، کس چیز کو نکالا؟ نعلین، کہنے لگے کہ 2 نعلین، 2 جوتیاں، کتنی؟ 2 نکال کے حضرت انس بن مالک نے مجمع کے اندر دکھائیں، جن کو انس بن مالک یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، یوں، اور وہاں سے جس کپڑے میں، جس خاص چیز میں آپ اس کو بند کر کے رکھتے تھے، اب مجمع کی حالت میں آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس سے نکالا تو کیا نکلا اندر سے؟ 2 جوتے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام کی طرف نسبت آئے گی تو اس میں نالائن شریفین کے جملے آئیں گے تاکہ سمجھ بھی تو آئے نا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس تھیلے سے کیا نکالا؟ 2 جوتے نکالے۔ اب سنیے وہ کس کے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو وہ تھے، انہما نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں نالین شریفین مصطفیٰ کریم کے تھے۔ غور کریں، صحابی رسول ہو کر وہ خاص جمع جس سے جوتی بنائی گئی اور اس جوتے کو نسبت ہوگی مصطفیٰ کریم کے مبارک پاؤں سے، آپ نے اس کو مبارک پاؤں لگا دیا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ اس کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائے دیتے تھے، اور صحابہ جب مجمع میں جاتے تھے صحابہ وہ نکال کے دکھاتے تھے کہ صرف میں اکیلا نہ برکت لیتا ہوں، اے مسلمانوں تم بھی مصطفیٰ کریم کے جوتے دیکھ لو، مصطفیٰ کریم کے نالائن شریفین کو میں اٹھائے پھرتا ہوں، سارا فیضان مجھے نہ ملے۔ اے میرے بھائیو، یہ جو میں نے نکال دیا ہے تم بھی اسے فیضان دیتے پھرو۔ تو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام نیک لوگوں سے ہر وہ چیز جس کو کسی اعتبار سے کیا ہو گئی، نسبت ہو گئی، صحابہ اس سے برکت لینے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ صحابہ اس سے برکت لینے کا عقیدہ اگر نہیں رکھتے تھے تو انس بن مالک کو کیا ضرورت تھی؟ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ساتھ اٹھایا ہوا، اور پھر جب دیکھا مجمع شروع ہو گیا اس کو کھولا نکالا، فرمایا تمہیں بتائیں کس کے جوتے مبارک ہیں، یہ کس کے نالین شریفین ہیں؟ فرمایا یہ دونوں وہ ہیں، میں کسی عام بندے کی پاؤں کی جوتی نہیں اٹھا کے پھرتا۔ کہنے لگے یہ مصطفیٰ کریم کے مبارک پاؤں لگ گئے تھے، اور اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ ہم صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے دین سیکھا ہے، توحید جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے سیکھی ہے، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک نیک لوگوں سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت لینا عین شریعت ہے، عین توحید ہے، یہ کوئی شرک بدعت یا حرام۔ حدیث کس کتاب سے عرض کی ہے؟ صحیح بخاری شریف سے، پہلی بھی دوسری بھی، اور ہر اعتبار سے کم از کم جو ہم
اپنے بیان میں حدیث لے آئیں، ہر اعتبار سے اس حدیث کے ہم ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، سند کے اعتبار سے، اس کی کتاب کے حوالے، اس کے ریفرنس کے اعتبار سے، اس حدیث کے متن کے اعتبار سے، اس حدیث کے ترجمہ کے اعتبار سے، اس حدیث کے ترجمے سے جو فوائد عرض کیے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کسی شخص کو اگر اعتراض ہو تو ہم اس کا اعتراض قرآن و سنت کی روشنی میں دور کر سکتے ہیں۔ تیسری حدیث آج کے درس کی، اس حدیث کو بھی حضرت سیدنا امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری شریف کے کتاب الوضو حدیث نمبر 170 حدیث نمبر 170 کے اندر صفحہ 250 ہے، امام بخاری اس حدیث کو لے آئے۔ غور کرنا، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ برکت اور تبرک کی دنیا میں کس قدر بڑھ چڑھ کے معاملات کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے عقائد و نظریات کیا تھے برکت اور تبرک کے معاملے میں۔ عن ابن سیرین قال قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عندنا ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی زلفوں میں سے کچھ زلفیں ہمارے پاس موجود ہیں، زلف عنبرین، آپ کے بال مبارک ہمارے پاس موجود ہیں۔ اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس۔ حضرت علامہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اے عبیدہ یہ بھی بتا دوں کہ مصطفیٰ کریم کی زلف عنبرین ہمیں ملی کس طرح ہیں۔ کہنے لگے حضرت سیدنا انس بن مالک کی طرف سے ہمیں ملی ہے یا آپ کے گھر والوں نے ہمیں عطا کی ہے، یا آپ کے گھر والوں نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب غور کرنا، یہ کس کا کلام تھا؟ جن کے پاس مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے کچھ بال موجود تھے، حضرت علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبیدہ کو بتا رہے۔ اب حضرت عبیدہ نے علامہ ابن سیرین کو کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو آج اہل سنت کا مسلک ہے۔ غور کرنا، فقال، حضرت عبیدہ بولنے لگے، لِأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا اے ابن سیرین، آپ کے پاس حضور کی بہت ساری زلفیں موجود ہیں، ایک بال مبارک نہیں، بہت سارے بال مبارک موجود ہیں۔ میرا عقیدہ سن برکت اور تبرک کے بارے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر لِأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّن، فقط حضور علیہ السلام کے بالوں میں سے ایک بال بھی اگر میرے پاس ہوتا، ایک بال بھی اگر میرے پاس، کیونکہ شعرہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، فقط ایک بال بھی ہوتا تو فرمایا میں تجھے اپنا عقیدہ بتاؤں کہ اس ایک بال کی ویلیو کیا ہوتی، اس ایک بال کا مقام اور رتبہ ہمارے یہاں کیا ہوتا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے پاس مصطفیٰ کریم کے کئی بال مبارک موجود ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے پھر کیا کہا؟ حضرت عبیدہ نے فرمایا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا ساری کائنات کی دولتیں ایک جانب رکھ دو اور دوسری طرف صرف میرے آقا کریم کا ایک بال مبارک ہو۔ حضرت عبیدہ کہہ رہے ہیں، تسلیم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی شخص اختیار دے دے، چاہے تو سارے جہان کا تو مالک ہے اور چاہے تو صرف مصطفیٰ کریم کے فقط ایک بال کا تو مالک ہے۔
حضرت عبیدہ ابن سرین کو کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص مجھے اختیار دے دے دو باتوں میں سے کسی ایک کے اندر کہ ایک بات یہ ہو کہ پوری دنیا کا ہم نے تجھے کیا بنا دیا، اور دوسری جانب اگر تو یہ نہ لینا چاہے تو صرف تجھے مصطفیٰ کریم کا فقط ایک کیا دیا جائے گا، بال۔ فرمایا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا علامہ ابن سرین میں ساری دنیا کی جائیداد ٹھکرا دوں گا، میرے نزدیک مصطفیٰ کریم کا ایک بال زیادہ قیمتی ہے۔ غور کریں، ہمارے اسلاف بزرگوں نے دی، صحابہ اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ پوری دنیا کو کہہ رہے میں ٹھکرا دوں گا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ایک بال کو اپنے ہاتھ سے جاننے، یہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا۔ برکت اور تبرک کی دنیا میں نہ جانے کس منہ کے ساتھ لوگ اس طرح کا کلام کرتے، شرم و حیا نہیں آتی، اسٹیج پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا کتنی بڑی لعنت کا موجب ہوگا۔ منبر رسول پہ ایک بندہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کر اور یہ کہے کہ کسی نیک شخص سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت لینا حرام، شرک اور بدعت ہے، اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ صحابہ کا نظریہ یہ ہے، اہل بیت اطہار کا نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو یہاں تک بول اٹھے کہ ساری دنیا کی دولت کو میں ٹھکرا دوں گا اگر فقط مجھے ایک بار مصطفیٰ کریم کا کوئی دے دے تو میں اس کو لینا گوارا کر لوں گا، دنیا کی دولت کی مجھے کوئی ضرورت۔ کوئی ایک ملک نہیں کہا آپ نے، کوئی 5-7 ملکوں کی بات نہیں کی۔ احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا پوری کائنات، وما فیہا اور جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس ساری سے کوئی میرا ایمان اور میرا عقیدہ پوچھے برکت و تبرک کے بارے میں، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا احب الیہ تو میرے نزدیک مصطفیٰ کریم کا ایک بال زیادہ قیمتی ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج کے درس کی یہ چوتھی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، پہلی بھی بخاری شریف کے حوالے سے گزری ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، یہ چوتھی حدیث بھی امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل کی ہے۔ اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الوضو میں حدیث کا نمبر 171 ہے، صفحہ 17 پر جو ہمارے پاس مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے، اس بخاری شریف کی بات ہو رہی ہے۔ انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ غور کرنا، برکت اور تبرک صرف صحابہ کا نظریہ نہیں تھا، اپنا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ اس حدیث سے اور پہلے بھی کئی خطبات کے اندر وہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ یہ نظریہ رب کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی پسند ہے۔ یہاں بھی وہی بات ثابت ہونے چلی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے، 10 ذوالحجہ والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو جب کنکریاں ماری، اس کے بعد جب باری آئی حجامت کرانے کی، جب باری آئی حجامت کرانے کی، فرمایا لما حلق رأسہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کا حلق کروایا حلاق سے۔ اس وقت کے زمانے میں جو حجامت کرنے والا ہوتا اس کو حلاق کہتے تھے، ہماری زبان میں جبکہ اس کو حجام بول دیتے، اس لیے میں نے اس کا فرق عرض کیا کہ ان لوگوں کی لغت میں اس دور کے اندر حجامت کرنے والے کو حجام نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے، حلاق، یہ حلق کرے گا۔ دیکھیں نا، حضور لما حلق رأسہ، حضور علیہ السلام نے جب حلق کروایا اپنے سر انور کو، کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
اپنے مبارک بالوں کو جب اتروایا تو ہاتھ میں لے کر آپ نے صحابہ کو نام لے لے کر پکارا، اے ابو طلحہ ادھر آؤ۔ ابو طلحہ آئے، فرمایا یہ لو برکت رکھ لو اپنے پاس، یہ لو برکت رکھ لو اپنے۔ حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں سب سے پہلے جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنا مبارک بال عطا فرمایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جیسی مزید اگر وقت ہوا تو آگے اس کی تفصیل میں ایک حدیث اور بھی آ رہی ہے۔ اگلی حدیث سے پہلے یہ 5ویں حدیث بھی امام بخاری نے نقل کی ہے، صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر حدیث نمبر 119 ہے، صفحہ 13 پر اس کو ذکر کیا گیا۔ اس حدیث سے قبل آپ بھائیوں سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص ہے جس کا قوت حافظہ انتہائی کمزور ہے۔ قوت حافظہ کیا ہے؟ انتہائی۔ جو بات سنتا ہے بھول جاتا ہے، جو بات سنتا ہے کیا کرتا ہے؟ تو بتائیے یہ پریشانی میں ہوگا بندہ جو نہیں ہوگا؟ اونچی بولے نا۔ یہ شخص مشکل میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار عجیب معاملہ ہے۔ میں جو چیز بھی اپنے اساتذہ سے سنتا ہوں، جو چیز بھی سنتا ہوں، میرے اساتذہ لیکچر لے کے چلے جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایسا شخص انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، ایسا شخص انتہائی، پھر وہ رجوع کرتا ہے ڈاکٹروں سے، روحانی معالج سے کہ قوت حافظہ کے لیے مجھے کوئی وظیفہ دیا جائے، کوئی نقش دیا جائے، یا کسی ماہر کے پاس جدید میڈیکل سائنس کی دنیا میں جائے گا اور کہے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو کیا کرو؟ حل کرو۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بندے کے ساتھ ہوا، جس کو امام بخاری یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اب غور کرنا، اس حدیث کو سننے کے بعد خود غور کر لینا، جن کے مبارک ہاتھوں کا یہ فضانے نہ جانے وہ خود کتنی بڑی ہستی ہے۔ غور کریں حدیث پر۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے کثیر حدیثیں سنتا ہوں۔ انی بے شک میں اسمع سنتا ہوں، من کا اے محبوب آپ سے حدیثاً کثیرا، بہت ساری حدیثیں، لیکن انساہو یا رسول اللہ میں سننے کے بعد بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں سننے کے بعد بھول جاتا ہوں۔ اب میں پریشان ہوں، میں مشکل کے اندر گرفتار ہوں، یا رسول اللہ میں انتہائی پریشان رہتا ہوں، اتنی قیمتی آپ کی گفتگو سنتا ہوں اور کثیر سنتا ہوں۔ کیوں کثیر سنتے تھے؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یونیورسٹی میں پڑھنے والوں میں شامل تھے، صفا یونیورسٹی کے طالب علم تھے یہ۔ بقایا صحابہ تو کوئی تجارت کو جا رہا ہے، کوئی زراعت کو جا رہا ہے، کوئی کاشت کو جا رہا ہے، کوئی کسی کام کو۔ ابو ہریرہ اصحاب صفا میں شامل ہے، ہر وقت مصطفیٰ کریم سے دین سیکھتے رہتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دین سیکھتے ہی رہتے تھے۔ یا رسول اللہ سنتا بہت ساری ہوں، انسا ہوں، لیکن میرا قوت حافظ ٹھیک نہیں ہے، ان کو کیا کر بیٹھتا ہوں؟ یا رسول اللہ حدیثیں بھول جاتی ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مشکل میں مبتلا ہے تو اللہ سے جا کے مانگ، اللہ سے جا کے۔ حضور علیہ السلام نے یہ درس نہیں دیا، بلکہ قال ابسط رداءک، فرمایا اے ابو ہریرہ جو تیرے پاس چادر ہے نا کاندھوں میں تو نے ڈال لی، اس کو پھیلا دے، اس چادر کو پھیلا دے۔ فبسطت، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو حضور علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا۔ قال فغرف بیدیہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا ترجمے کے ساتھ، اپنے مبارک ہاتھ، ید اللہ والے ہاتھ، فغرف بیدیہ، دونوں ہاتھوں کو یوں بلند فرمایا، اسی طرح پھر ان کو یوں ملایا، بند کر لیا،
پھر دونوں مبارک ہاتھ میں چادر میں جا کے کھول دی. فغرف بیدی، ہاتھ مبارک اٹھائے بند کیے، پھر دونوں کو چادر مبارک میں جا کے یوں کھول دیا، اور ثم قال ثم، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا اور اپنے سینے سے لگا لے، اس چادر کو اٹھا اور اپنے سینے سے لگا. فَدَمَّمْتُهُ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی. فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ، فرمایا میں نے اس کے بعد پوری زندگی جب کبھی کسی سے کوئی بات سنی، فما نصیب، وہ بات مجھے مرتے دم تک یاد رہی، میں کبھی دوبارہ بھولا نہیں ہوں. یہ خالی ہاتھوں کا فیضان ہے. یوں ہاتھ مبارک لہرائے، بند کیا اور چادر کو کھول دیے. ابو ہریرہ کو فرمایا اس کو کہاں لگاؤں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب سینے سے لگایا نا، اس کے بعد میرے قوت حافظہ کی حالت ہو گئی کہ میں فما نشیت شیئا، بعد اس چادر کے سینے کے ساتھ لگانے کے بعد مرتے دم تک جس چیز کو فقط ایک بار میں نے سن لیا، کہا مجھے وہ کبھی بھولی نہیں ہے، مجھے وہ کبھی. تو آپ کے خالی ہاتھوں سے ابو ہریرہ کی کیا دور ہو رہی ہے؟ ظاہری طور پہ جو خالی ہاتھ تھے، امام بخاری پہ لگایا فتویٰ کسی نے لگانا ہے تو میرا کیا جرم ہے؟ یہی ہے نا کہ صحیح بخاری سے حدیثیں نکال کے آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں کیا. حضور علیہ السلام پہ جا کے فتویٰ لگا اگر ہے جرت، صحابہ پہ جا کے فتویٰ لگا اگر ہے جرت، ورنہ پھر زبان کو باندھی رکھے تو بہتر ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اپنا ایمان ہی برباد کرے، اپنا ایمان ہی برباد کرے گا. اب ایسی باتوں کو سمجھنا، ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنا ہر بندے کی عقل اور سمجھ کا کام نہیں ہے. اس طرح کی حدیثوں پر اس شخص نے جو دانائے راز تھا، قرآن و سنت میں دانائے راز تھا، جو شخص اللہ کی اطاعت سے راز کی باتوں کو جانتا تھا، اسلامی اور ایمانی عقائد کی تہ تک پہنچا ہوا تھا، اس مقدس امام نے، امام اہل سنت نے، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی ہی حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے. ایسی حدیثوں کا اپنے ایک شعر میں کیا کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے میرا آپ پڑھنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ پڑھیں تو چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ امام نے جو اس طرح کی حدیثوں کا ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبان میں، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، ہمارے امام کی روح خوش ہو جائے گی. ہمارے امام کی کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ، اونچی پڑھے نا مزہ آ جاتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا. غم زادوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، غم زادوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا. دیکھیں پھر اعلیٰ حضرت پہنچ گئے نا حدیث کی تہ تک کہ بھائی صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے،
جب کوئی مشکل آن پڑے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی عطا سے یہ مقدس ہستی کس طرح بندے کی مشکل کو دور کرتی ہے، کس طرح بندے کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ بھائی صاحب، صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو مصطفیٰ کریم سے مانگ لیا کر، اور ابو ہریرہ نے مانگ کے سمجھا دیا کہ جب مشکل آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، مصطفیٰ کریم سے مانگنا شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ اگر شرک ہوتا تو کم از کم چلو ابو ہریرہ عشق میں آ کے بھول گئے تھے، چلو کم از کم مصطفیٰ کریم کو تو فرما دینا چاہیے تھا کہ نہیں، اے ابو ہریرہ تیری مشکل ہے تو اللہ سے مانگ، میرے بس کیوں ہے۔ اگر شرک ہوتا جس طرح کہا جاتا ہے لا علمی کی باعث، لا علمی کی وجہ سے کہ یہ شرک ہے، فلاں شرک ہے، سمجھ نہیں آتی کہ شرک کی تعریف کیا ہے ان کے، اس بات کی ہمیں تو آج تک سمجھ نہ آئی۔ آپ میلاد منا لیں تو تب مشرک ہو گئے معاذ اللہ، صلاۃ و سلام پڑھیں تو تب معاذ اللہ مشرک ہو گئے، نہ جانے شرک کی کیا تعریف ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں تو شرک یہ ہے فقط دو قسمیں۔ نمبر ایک، جس طرح اللہ کو عبادت کو مستحق سمجھتے ہیں مسلمان، کسی اور کو بھی اسی طرح عبادت کا کیا سمجھیں، مستحق سمجھیں۔ الحمدللہ اہل سنت میں ایسا عقیدہ پایا جاتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز۔ دوسری شرک کی قسم، جس طرح اللہ واجب الوجود ہے، اب یہ مسئلہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں کیونکہ علم کلام کا مسئلہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات واجب، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے تو بندہ تب بھی مشرک ہوتا ہے۔ کسی اور کو سجدہ کرے یا واجب الوجود مانے، بتائیے ہمارے اندر ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے؟ ہم تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرعاً جائز، عبادت کا سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، تعظیمی سجدہ کسی دربار پہ جا کے کرے گا تو حرام کا مرتکب اور جہنم میں جانے والا اس نے کام کیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی کے دربار پہ سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی، تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو پھر کیسے شرک ٹھہرا جب شرک والا کوئی کام نہیں ہے؟ پھر صحیح بخاری شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمان مجھے قسم ہے اللہ کی، واللہ ما اخاف ان تشرکوا من بعدی، فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں کہ میرے بعد میں امت شرک کرنے لگے گی۔ اب جو بندہ امت کو مشرک کہتا ہے، اس بےحس بے لگام سے پوچھا جائے تجھے اپنے نبی کی زبان پہ اعتماد نہیں ہے؟ تجھے اپنے محبوب کی قسم پہ اعتماد نہیں ہے؟ واللہ قسم اٹھائی، ما اخاف، فرمایا مجھے کوئی خوف ان تشرکوا من بعدی، یہ کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں قیامت تک میری امت میں شرک واپس نہیں آ سکتا۔ اب رسول اللہ قسمیں اٹھائیں اور یہ ہر بات پہ شرک شرک اور شرک، بتائیے بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب البیوع کے اندر نقل فرمایا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3476، ابو داؤد میں کتاب البیوع میں حدیث کا نمبر 3400۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک شخص نے آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آنے کی اجازت طلب کی۔ قالت استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ سے کیا طلب کی؟ اجازت طلب کی۔ تو اس حدیث کا راوی ہے وہ کہہ رہا ہے ہوا کیا، حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی،
اب جب یہ آیا فداخل بینہ و بین قمیصہ فجعل یقبل ویلتزم، کہنے لگا راوی کہ میرے والد کو جب حضور علیہ السلام نے کیا دے دی، آ جاؤ اجازت ہے، تو جیسے ہی میرا والد فداخل آپ علیہ السلام کی باہر گئے قدسیہ میں گیا بینہ و بین قمیصہ، تو یہ جاتے ہی مصطفیٰ کریم کی مبارک قمیص سے لپٹ گیا، حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک، فجعل یقبل، اور پھر حضور کے کپڑوں کو اس نے چومنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو اس صحابی نے کیا کرنا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ غور کریں، یہ صحابی مصطفیٰ کریم کے سامنے، مصطفیٰ کریم کی معیت میں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے کپڑے کو کیا کر رہا ہے، یقبل۔ امام ابو داؤد سیاستہ میں سے فرماتے ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک کپڑوں کو کیا کرنا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ بتایا جائے حضور کے کپڑوں کو چومے صحابی، حضور علیہ السلام خاموشی اختیار کرے، تو عقیدہ کیا ظاہر ہوا کہ نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز کو چومنا بھی شرم جائز ہوتا ہے، چومنا بھی شرم۔ اور تھا تو وہی کپڑا نا جو صحابہ خود پہنتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اپنے کپڑوں کو نہیں چومتے، مصطفیٰ کریم کے کپڑوں کو چوم رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، وہ سمجھتے تھے یہ اب عام کپڑا نہیں، کیونکہ جسم مقدس مسح ہو چکا ہے، اور حدیث کو نقل کیا امام ابو داؤد نے سیاستہ میں۔ اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث سیاستہ میں سے امام ابن ماجہ نے کتاب الاحکام کے اندر حدیث کے نمبر ہے 2310 ان علی بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، مولا جناب فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے علی آپ یمن میں جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، آقا کریم کا حکم آ گیا کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنے جانا ہے؟ فرمایا جاؤ علی، یمن کے اندر ہم نے آپ کو لوگوں کا قاضی بنا کے بھیج دیا ہے۔ علی مرزا کی عمر تھی چھوٹی، ظاہری اعتبار سے عمر آپ کی تھی تھوڑی کم۔ فقلت یا رسول اللہ تبعثنی وانا شاب، آپ نے مجھے قاضی بنا کے، جسٹس بنا کے بھیج تو دیا، آرڈر تو عطا فرما دیا ہے کہ جاؤ یمن والے لوگوں میں تمہیں ہم نے قاضی مقرر کیا، ان کا جج مقرر کیا، ان کے فیصلے تم نے کرنے۔ وانا شاب، یا رسول اللہ میری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے ابھی، میری تو اتنی، غور کرنا، اقضی بینہم ولا ادری ما القضاء، میں ان کے مابین کیسے فیصلے کروں گا، میں ان کے مابین کیسے فیصلے کر پاؤں گا، ولا ادری ما القضاء، میں تو ابھی پورے طریقے سے جانتا نہیں ہوں کہ قضاء کیا چیز ہوتی ہے، فیصلے کرنے کس طرح ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو ابھی پورے طریقے سے جانتا، کیونکہ کوئی مجبور ہستی تھوڑی تھی کہ چپ کر جاتی چلو کسی اور کو بھیج دیتے، ظاہر ہے میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا، آپ جیسا ہوتا تو کیا کہتا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر استعداد نہیں ہے آپ ٹھہر جائیں میں کسی اور کو بندوبست کر لیتا ہوں، یہی کہتا نا، یہ مجبور بندے کی علامت۔ تو جس ہستی کو آپ نے سارے اختیارات ہی لے کے بھیجا ہو تو پھر وہ یہ جملہ نہیں بولے گا، آپ نے بھی یہ جملے نہیں بولے، آپ نے کیا فرمایا، فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی قال علی مرتضیٰ فرماتے فضرب بیدہ فی صدری، حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، فرمایا ثم قال، ہاتھ سینے پہ ہے پھر دعا کی جا رہی ہے، اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرما دے۔ مولا کائنات فرماتے بس اتنا حضور نے کیا، مبارک ہاتھ سینے پہ رکھے، فرمایا جاؤ اب جس طرح چاہو فیصلے کرتے پھرو،
اب یہ تو تھے نا حضور کے جملے، تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ولا ادری من خدا، یا رسول اللہ میں تو فیصلے کرنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب ذرا ان سے پوچھیں کوئی فیضان پہنچا کہ نہ پہنچا، کوئی برکت ہاتھ مبارک کی آئی کہ نہ آئی؟ قال مولا کرام فرماتے ہیں اس کے بعد فما شققت بعد فی تزان بین اثنتین، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور کے ہاتھ کی برکت یہ تھی، حضور کے ہاتھ کا فیضان یہ تھا، اس ہاتھ مبارک کے رکھنے کے بعد میں جب تک زندہ رہا جتنے فیصلے کیے کبھی مجھے شک بھی نہ ہوا کہ شاید میں نے کوئی فیصلہ غلط کیا ہو، سارے فیصلے میں نے عین قرآن و سنت ادا کر دیے۔ بتایا جائے کون سی ڈوز دی گئی، کتنے دن دوائی حضور علیہ السلام نے کھلائی تھی، کتنے دن آپ نے میڈیسن کے کورس کروائے تھے، ایک ہی فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینے پہ ید اللہ والا ہاتھ رکھا، فرمایا جاؤ علی اب سارا کچھ منتقل ہو چکا ہے۔ یہ ہاتھ مبارک کی برکت ہے کہ فاروق اعظم جیسے قاضی، فاروق اعظم جیسے جج اور جسٹس اللہ کی جناب میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ فاروق زندہ ہو اور علی المرتضیٰ دنیا سے چلے جائیں، یا اللہ میں سارے فیصلوں میں مشورہ علی المرتضیٰ سے کرتا ہوں، مولا جب تک مجھے زندہ رکھنا ہو علی کو بھی زندہ رکھنا۔ یہ سارا فیضان مصطفیٰ کریم کے، اونچی بولے نا یار، یہ ساری برکت مصطفیٰ کریم کے دستے مبارک کی تھی۔ اب غور کریں، یہ غالباً آج چوتھا جمعہ ہے برکت اور تبرک کے موضوع پر۔ ایک جمعہ قرآن سے آپ کو عرض کیا، 3 جمعۃ المبارک سیاستہ سے عرض کیے گئے، جبکہ 5واں جمعہ ابھی بھی سیاستہ سے آئے گا، تبرک اور برکت کی دنیا میں۔ غور کریں یہ ساری قرآن کی آیتیں، یہ ساری صحیح کی احادیث مبارکہ کن لوگوں کے عقیدے کی تائید میں آئی ہیں؟ بولے تو صحیح ہے، جو لوگ برکت اور تبرک کے قائل ہیں ان لوگوں کی تائید میں قرآن بھی ہے، ان لوگوں کی تائید میں مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہے۔ اب کسی کے کہنے سے، اب کسی کے کہ وہ یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ یوں نہیں کر سکتے، وہ اس طرح نہیں کر سکتے، گویا کہ کوئی اگر کوشش میں شروع ہو جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان مٹانے میں، تو کیا خیال ہے جن کی شانیں خود رب بیان کرے، قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، کسی کے مٹانے سے مٹ سکتی ہے؟ کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور سلطنتیں، غور کریں جب ان کے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خط مبارک پہنچا تھا، اس بدماش اور گستاخ بادشاہ نے خط کے کیا کر دیے تھے؟ ٹکڑے کیے تھے۔ مصطفیٰ کریم نے دعا کی تھی، مولا جس طرح اس نے میرے خط کی شان میں گستاخی کی ہے تو ان کی سپر پاور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر تاریخ نے دیکھا صحابہ کے ہاتھوں روم کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کے ہاتھوں ایران کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو گئے، جو پوری روئے زمین پر اپنے زمانے میں اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم سپر پاور ہے۔ صحابہ نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ بھائی صاحب اصل میں بات یہ تھی، جو مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھتا تھا خط، کاغذ کا ٹکڑا، ان بادشاہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا کی تھی؟ بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ تھا تو کاغذ لیکن نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف آ گئی تھی، تو اللہ نے ان کی سلطنت تباہ و برباد کر دی۔ وہ مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی چیز کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے دنیا سے ایسا ان کو مٹایا
کہ قیامت تک لوگ ان پہ لعنتیں کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ ان پہ معلوم ہو گیا نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز کو جو مٹانے کی کوشش کرے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو، غور کریں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ذات مصطفیٰ پہ اٹیک کرتے ہیں، جو آپ کی شان اقدس میں بے لگامانہ کلام کرتے ہیں، بے حساب کلام کرتے ہیں، حضور کی شانیں مٹانے کی کیا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے مٹ جائیں گی؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے ٹھیک نہیں فرمایا، لیکن آپ میرے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی جملے کو، قرآن و سنت کے اسی جملے کو آپ نے ایک شعر کے اندر فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ پڑھے نا یار آپ بھی، میں اکیلا بندہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ مٹ گئے، ماضی 3 زمانے ہوتے ہیں نا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی۔ غور کریں اعلیٰ حضرت نے کہاں تک قرآن و سنت کی تہ میں غوطہ لگا کے جملہ لکھا، فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، یا رسول اللہ پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا درس دینے، سیکھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ برکت اور تبرک کے حوالے سے اگلے جمعۃ المبارک پر 5ویں قسط